اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 8 کا ٹاپک لیتے ہیں سوشل سائنس کا سویکس کے سبجیکٹ سے۔ تو وائی ڈو وی نیڈ اے پارلیمنٹ، ہمیں پارلیمنٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ جو ہندوستان ہے، جو دنیا میں آج سب سے بڑی ڈیموکریسی مانی جاتی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ریلیشن ہے بٹوین دی پارٹیسپیشن ان ڈیسیجن میکنگ اینڈ نیڈ فار آل دا ڈیموکریٹک گورنمنٹس ٹو ہیو دا کنسنٹ آف دیئر سٹیزنس۔ یعنی آج ہم دیکھیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ریلیشن ہے بٹوین دا آئیڈیاز آف پارٹیسپیشن، یعنی جو آئیڈیا خیال ہے پارٹیسپیشن کا کہ اس میں ڈیسیجن لینے کے لیے، اور کیا ضرورت ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو کہ ان کو جو کنسنٹ ہے سٹیزنز کی ضرورت ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے۔ وائی شوڈ پیپل ڈیسائڈ، اب لوگوں کو فیصلہ کیوں کرنا ہے؟ تو انڈیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو۔ اس سے پہلے جو ہے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ اور بہت ہی لمبا جو وقت گزرا، وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سٹیج تھا، وہ ایک بہت ہی جدوجہد کی جو لڑائی جدوجہد کی ہندوستانیوں نے، جس میں مختلف سیکشنز جو سوسائٹی کے تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ لوگ جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تھے انہوں نے یہ مل کر سٹرگل کی، یعنی جدوجہد میں حصہ لیا۔ جو آزادی کے آئیڈیا سے، خیال سے انسپائر ہوئے تھے، برابری کے خیال سے انسپائر ہوئے تھے، اور پارٹیسپیشن ان ڈیسیجن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کے اس آئیڈیا سے جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے جو کالونیل رول تھا، تو لوگ یہاں پر جو ہے ہندوستان میں خوف کی زندگی جی رہے تھے برطانیہ کی حکومت کے تلے، اور ان کے وہ جو فیصلے لیتے تھے، جو برٹش گورنمنٹ یہاں پر فیصلے لیتے تھے، ان ڈیسیجنز کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، اور ان ڈیسیجنز کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو فریڈم سٹرگل پھر شروع ہوئی، جو نیشنلسٹس جو اوپنلی کرٹیسائز کرنے لگے برٹش گورنمنٹ کو، اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈس رکھی، جیسے کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ رکھی برٹش گورنمنٹ کے سامنے کہ ہمیں الیکٹڈ ممبرس جو ہے بنایا جائے لیجسلیٹر کے لیے، اور ہمیں حق دیا جائے بجٹ میں، اور بجٹ بنانے میں اور سوال پوچھنے میں۔ تو اس کے بعد جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 جو ہے، اس ایکٹ کے تحت تھوڑا سا ان کو ریپرزنٹیشن ملی، لیکن پھر بھی جو یہ برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو زیادہ تر یہ ڈیمانڈس ان کی جو ہے پوری کرنے میں ناکام رہی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کالونیل رول جو ہے یہ چلتا رہا، اور بہت سے لوگوں نے ہندوستان میں اس کے خلاف سٹرگل کی، لڑائی جدوجہد کی آزادی کے لیے، اور پھر بالآخر جو ہے جو ہندوستانی کے خواب پورے ہوئے، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا، اور اب جو ہے ہندوستان کے لوگ جو ہے آزاد تھے، وہ سورین تھے، تو اب وہ اپنی حکومت خود بنانے کے قابل تھے۔ تو اس میں جو ہے پیپل اینڈ دیئر ریپرزنٹیٹیوز، تو جو ڈیموکریسی ہے، تو ڈیموکریسی کا سب سے اہم پوائنٹ، اہم مدعا یہی ہوتا ہے کہ آئیڈیا آف کنسنٹ یعنی مشورہ، یہ خیال
کہ لوگوں سے مشورہ لیا جائے، یعنی ڈیزائر، چاہت، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور پھر اپروول، کس چیز کو وہ اپروو کرتے ہیں، کس چیز کی وہ مانتے ہیں، اور پارٹیسپیشن آف پیپل، اور لوگوں کی جو ہے عمل دخل، پارٹیسپیشن، لوگوں کا حصہ جو ہے، لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. یہی اٹ از دس ڈیسیجن آف پیپل، یہی لوگوں کا یہ فیصلہ جو ہوتا ہے، وہی جو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کریٹ کرتا ہے، اور وہی اس کے جو ہے فنکشننگ کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ ملک میں کام کرے گی. یہ اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ جس طرح سے فیصلہ دیتے ہیں، اسی حساب سے پھر گورنمنٹ ان کے لیے کام کرتی ہے. جو بنیادی آئیڈیا جو تھا اس کا کائنڈ آف ڈیموکریسی از دیٹ the individual or the citizen is the most important person. اس میں یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہوتا ہے، جو ایک سٹیزن ہوتا ہے، جو شہری ہوتا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے، اور اصولوں کے بنیاد پر وہ گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے، اور باقی جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسی ٹرسٹ کے بنیاد پر پھر سٹیزنز کے ٹرسٹ کے بنیاد پر پھر چلائے جاتے ہیں. تو اب یہ انڈیویجول کس طرح سے اپروول دیتا ہے گورنمنٹ کو، کس طرح سے وہ اپنا کنسنٹ دیتا ہے، کس طرح سے مشورہ دیتا ہے کہ کیا کیسی گورنمنٹ چلائی جائے. اٹ از تھرو دی الیکشنز، یعنی جو یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، یعنی جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو پیپل جو ہے اپنے ریپریزنٹیٹیوز الیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے لیے. اگر سینٹر میں حکومت بنانی ہو تو پارلیمنٹ کے لیے، اور اگر اسٹیٹ میں حکومت بنانی ہو تو وہ اسٹیٹ لیجسلیچر کے لیے پھر وہ اپنا ووٹ دیتے ہیں. جو پھر ان کا جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، جو پھر یہ ان کے جو ہے چنے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ان کی ڈیمانڈس لے کے آگے چلا جاتا ہے پارلیمنٹ میں یا اسٹیٹ لیجسلیچر میں. تو وہاں پر یہ اسی حساب سے پھر اسی کے مطابق پھر جو ہے گورنمنٹ چلاتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر قانون جو ہے مرتب کیے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں. تو جو یہ آئیڈیا جو تھا یہ ریپریزنٹیشن کا، یہ ایک امپورٹنٹ تھیم تھا جو سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف جو ہم پڑھتے ہیں. تو اس کا جو مدعا و مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے حکومت سازی کی جائے، یا کس طرح سے سماجی اور یہ جو ہے سیاسی جو ہے عمل جو پورا کیا جائے. تو اس میں جو ہے اب رول آف پارلیمنٹ آتا ہے کہ پارلیمنٹ کیا کام کرتا ہے، رول پارلیمنٹ کس طرح سے، پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہائیسٹ لا میکنگ باڈی جو ہندوستان میں ہے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کو کریٹ کیا 1947 کے بعد، کیونکہ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا. تو یہ پارلیمنٹ جو ہے انڈین پارلیمنٹ، یہ ایک ایکسپریشن ہے کس کا، فیتھ، یعنی جو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو لوگ ہیں ہندوستان کے، وہ ان کو ہم اصولوں کی بنیاد پر یہاں پر ڈیموکریسی یعنی جمہوری حکومت فراہم کریں گے. یہ ہمیں پارلیمنٹ جو ہے اس سے ہمیں یہ ملتا ہے. تو یہ دیز آر دی پارٹیسپیشن بائی دی پیپل. تو اس میں سے یہ پارلیمنٹ کیسے وجود میں آتا ہے، یہ جب لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان ڈیسیجن میکنگ پروسیس، یعنی فیصلہ سازی میں جو لوگ یہ حصہ لیتے ہیں اور پھر گورنمنٹ بناتے ہیں اپنی مشورے سے، اپنے کنسنٹ سے، اپنے جو ہے رائے دیتے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ہمارے سسٹم کا بہت ہی ایک زبردست طاقتور جو ہے ایک ادارہ ہے، کیونکہ اسی میں جو ہے ہمارے ریپریزنٹیٹیو جو ہے لوگوں کے جاتے ہیں الیکشن کے بعد، اور پھر یہ وہاں پر فیصلہ سازی ہوتی ہے، چاہے اسٹیٹ میں ہو، چاہے
यहाँ पर جو ہے سینٹر میں ہو، اگر سینٹر میں ہو تو یہ پارلیمنٹ ممبر بن جاتے ہیں، اور اگر اسٹیٹ میں ہو تو یہ اسمبلی ممبر بن جاتے ہیں۔ جو لوک سبھا ہے وہ اکثر ہندوستان میں جو ہے 5 سالوں کے لیے الیکٹ کی جاتی ہے، یعنی پارلیمنٹ الیکشن جو ہے ہر 5 سال کے بعد جو ہے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جو کنٹری ہے اس کو جو کانسٹیٹوئنسیز میں جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس ہندوستان میں ابھی 543 کانسٹیٹوئنسیز ہے، تو 543 جو اس کا مطلب ہے 543 پارلیمنٹ ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ کینڈیڈیٹس مختلف پارٹیاں جو ہیں یہ کینڈیڈیٹس اپنے چوز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے ملٹی پارٹی سسٹم ہے۔ ملٹی پارٹی سسٹم کا مطلب ہو گیا ہے کہ بہت سی پارٹیاں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کانگریس ہے، بی جے پی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، اسی طرح سے باقی جو ہے عام آدمی پارٹی جو اسٹیٹ لیول کی پارٹیاں ہوتی ہے، اسی طرح سے ہے یہ ترنمول کانگریس، یہ بہت سی پارٹیاں ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں جب بہت سی 2 سے زیادہ پارٹیاں جو ہے حصہ لیتی ہے الیکشن میں، تو اس کو کہتے ہیں ملٹی پارٹی سسٹم۔ تو یہ یہاں پر یہ لاگو ہے ہندوستان میں، یعنی بہت سی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ تو جب یہ الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ پھر جو بھی پارلیمنٹ ممبر جو ہے الیکٹ ہوتا ہے، لوگ جو جب اس کو چنتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ ممبر بن جاتا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ ممبر پھر جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو یہ پارلیمنٹ میں یہ جو ہے یہ مختلف کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ قوانین بناتے ہیں۔ تو ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔